بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی چور بازار، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اختر نے چپڑاسی کو ایک ملاقاتی کارڈ دیا، وہ کارڈ نہیں جو وہ عام طور پر اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے دوران استعمال کرتا تھا۔ یہ کارڈ اس نے ابھی کچھ دیر قبل ارجنٹ آرڈر پر 1 گھنٹے کے اندر ایک چھوٹے پریس میں چھپوائے تھے۔ جلدی میں کام زیادہ تسلی بخش تو نہیں ہوا تھا، پھر بھی سیلز ریپریزنٹیٹو مون لائٹ الیکٹریکل کمپنی کے الفاظ چمکدار مستطیل کارڈ پر خاصے متاثر کن نظر آ رہے تھے۔ چپڑاسی نے آ کر مزدہ سنایا کہ چیئرمین صاحب ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اختر اپنا بریف کیس سنبھالتے ہوئے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں داخل ہوا۔ پورے فیروز گنج میں گنتی کے ایئر کنڈیشننگ پلانٹ موجود تھے، جن میں سے ایک چیئرمین میونسپل کمیٹی غلام اکبر خان کے نجی آفس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کام میں آ رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی مناسبت سے دوسرے آرائشی لوازمات بھی ضروری تھے۔ چنانچہ ایک شاندار میز کے پیچھے شاندار کرسی پر چیئرمین صاحب نے مسکراتے ہوئے اختر کو خوش آمدید کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں مسٹر اختر، غلام اکبر خان نے سگریٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، اختر نے سگریٹ لے کر شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا۔ چند دن پہلے مرشد صاحب کی حادثاتی موت کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی تھی، میں اس میں موجود تھا۔ اچھا، غلام اکبر نے غور سے اختر کی طرف دیکھا۔ آپ وہاں کس سلسلے میں گئے تھے؟ آپ کو ایک نظر دیکھنے، اختر نے اطمینان سے جواب دیا۔ واقعی؟ بڑی دلچسپی سے غلام اکبر نے پوچھا۔ مگر کیوں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جس شخصیت سے میں کسی اہم سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے سے پہلے اسے چلتے پھرتے اور دوسروں سے باتیں کرتے ایک نظر دیکھ لوں۔ اس طرح مجھے انہیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور پھر ملاقات ہونے پر میں اپنی اس معلومات سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ بڑے سائنٹیفک طریقے پر کام کرتے ہو۔ جی ہاں، کوشش تو یہی ہوتی ہے۔ میرے پاس کس سلسلے میں آئے ہو؟ آپ کے موجودہ بجٹ میں بہت سے تعمیری منصوبے ہیں، جن میں نئی سڑکیں، اسکول، لائبریریاں وغیرہ سب ہی چیزیں شامل ہیں۔ یقیناً آپ کو ان تمام مقامات پر بجلی کی ضرورت بھی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بجلی کا مطلوبہ سامان فراہم کرنے کا ٹھیکہ ہماری فرم کو دیں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیجیے۔ میرے پاس آپ غلط آئے ہیں، غلام اکبر خان نے جواب دیا۔ درخواستیں بے شک متعلقہ محکمے کو دی جاتی ہیں، مگر انہیں منظور یا رد کرنے کا اختیار تو آپ کو ہی ہوتا ہے، مجھے نہیں، اراکین میونسپل کمیٹی کی اکثریت کو۔ لیکن اس اکثریت پر آپ کا کنٹرول ہے، اختر نے جواب دیا۔ اگر آپ اشارہ کر دیں تو اس کے خلاف کون رائے دے سکتا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ آؤٹ آف دا وے کوئی کام کروں؟ یہ سوال واقعی سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اختر نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا کوئی جواب میں اس وقت عرض کر سکتا ہوں جب آپ مجھے اندازاً یہ بتا دیں کہ آپ کے تمام منصوبوں میں بجلی کے اخراجات کتنے ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہیں۔ چلیے تو آپ کی جگہ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، اختر نے فوراً کہا۔ کوئی 15 لاکھ کا ٹھیکہ تو ہوگا شاید؟ تو اس صورت میں 5 لاکھ آپ کو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کیا؟ غلام اکبر صاحب کھڑے ہو گئے۔ تم مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ استغفر اللہ، میں بھلا ایسی مذموم حرکت کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایک حقیر سا نذرانہ ہوگا۔ گیٹ آؤٹ، غلام اکبر خان نے غصے سے کہا۔ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تو اس طرح بگڑ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی غیر معمولی بات کہہ دی ہے، اختر نے اسی طرح اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میری زبان سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ مرشد صاحب اس سلسلے میں پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اختر نے جواب دیا۔ ویسے آپ کی تقدیر اچھی ہے کہ عین اس وقت جب انہیں آپ کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت حاصل ہو گیا تھا، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، یا کون جانے شکار ہوئے نہ ہوں بلکہ کیے گئے ہوں۔ غلام اکبر صاحب 2-3 لمبے ڈگ بھر کر بالکل اختر کے سر پر پہنچ گئے، ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی پکڑی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دوں گا، انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دیکھیے 5 لاکھ اگر کم ہیں تو 6 لاکھ کر لیں۔
آخر یہ لین دین آپ کے لیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے؟ اختر نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹائی چھڑا لی۔ تم بدماش! غلام اکبر خان گھونسا تان کر اختر پر حملہ آور ہوئے۔ اختر ایک طرف ہٹ گیا، اس کے پیچھے میز تھی۔ غلام اکبر صاحب اپنی جھونک میں میز سے ٹکرا گئے۔ پیچھے سے اختر نے ان کی پشت پر ایک تھپکی دی اور وہ بالکل ہی میز پر لیٹ گئے۔ میز پر رکھی ہوئی کچھ چیزیں نیچے گر گئیں۔ پیپر ویٹ گرنے کا دھماکہ ہوا تو چپڑاسی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ پولیس کو بلاؤ فوراً! غلام اکبر خان چیخے۔ میں اس بدماش کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چپڑاسی جلدی سے سیکرٹری صاحب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اختر بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ غلام اکبر خان ایک مرتبہ پھر دانت پیس کر گھونسا لہراتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر ہاتھ چھوڑ دیا۔ اختر بائیں طرف بچا تو چیئرمین صاحب نے الٹے ہاتھ سے کام لیا۔ اختر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھونسا اس کے منہ پر پڑا اور وہ کئی قدم پیچھے لڑکھڑاتا چلا گیا۔ مکہ زوردار تھا۔ اکبر خان اپنے طویل و عریض جسم میں کافی طاقت رکھتے تھے۔ اختر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتے ہوئے وہ ایک جست میں اس کے سر پر جا پہنچا اور دائیں ہاتھ سے ایک اور گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ اختر گر گیا۔ اس مرتبہ اس کی ٹھوڑی کو نشانہ بناتے ہوئے چیئرمین صاحب نے لات چلائی۔ اختر نے بڑھتی ہوئی ٹانگ کو الٹے ہاتھ سے روکا اور فرش پر لڑکتا ہوا کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا۔ سنبھل کر اٹھا۔ چیئرمین صاحب اس کی طرف لپکے۔ انہوں نے پھر گھونسا چلایا۔ اختر نے ذرا سا ایک طرف جھکتے ہوئے الٹا ہاتھ ان کی کلائی پر ڈال دیا اور سیدھے ہاتھ سے جو ایک مکہ رسید کیا تو غلام اکبر خان کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ ایک ہاتھ سے منہ سہلاتے ہوئے وہ پھر حملہ آور ہوئے۔ اختر نے جھکائی دی اور ایک جست مار کر ان کی پشت پر پہنچ گیا۔ سیدھے ہاتھ سے بھرپور گھونسا گردن پر مارا۔ چیئرمین صاحب اوندھے منہ فرش پر آ رہے۔ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ جھومتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک گھونسا اور پڑا اور پھر ایک اور لمحے کے لیے غلام اکبر خان بالکل بے حس و حرکت فرش پر پھیل گئے۔ چیئرمین صاحب! اختر نے ہاتھ جھاڑ کر ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے کہا، اب دھن دھونس دھاندلی کا زمانہ گزر گیا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرشد صاحب نے مارکیٹ کی تعمیر میں کیے جانے والے فراڈ کا پتہ لگا لیا تھا۔ انہوں نے خان بلڈنگ میٹیریل سپلائر اینڈ کمیشن ایجنٹ سے اس سامان کی تفصیل حاصل کر لی تھی جو مارکیٹ کی تعمیر کے لیے سپلائی کیا گیا تھا۔ وہ رات کے 9 بجے کے بعد انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کرنے گئے تھے۔ میں نے خود مارکیٹ کے گیٹ پر ان کی کار کھڑی دیکھی تھی اور پھر دوسرے دن وہ مردہ پائے گئے۔ اگرچہ ان کی موت کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ انہیں قتل کیا گیا ہے تاکہ وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کی جانے والی بددیانتیوں کا راز فاش نہ کر سکیں۔ تم کون ہو؟ غلام اکبر خان اپنی گردن سہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اختر ندیم ایک پرائیویٹ سراغ رساں۔ چیئرمین صاحب اختر کو بڑی غصیلی نظروں سے گھور رہے تھے اور پھر جیسے برسات کی دھوپ گزرتی چلی جائے ان کے چہرے کے تاثرات بھی رفتہ رفتہ تبدیل ہونے لگے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور چیئرمین صاحب کا سیکرٹری ایک پولیس کانسٹیبل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ غلام اکبر خان اس کی جانب گھوم کر تیزی سے بولے۔ سر، وہ آپ نے پولیس… تم گدھے ہو! کس نے تم سے کہا تھا کہ تم پولیس کے پاس دوڑے چلے جاؤ؟ مگر سر وہ چپڑاسی تم سے بڑا گدھا ہے۔ چیئرمین صاحب گرجے۔ اختر صاحب میرے بہت گہرے دوست ہیں، میں ان سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ کانسٹیبل سے مخاطب ہوئے۔ ان لوگوں نے تمہیں بیکار زحمت دی، تم جا سکتے ہو۔ سیکرٹری اور کانسٹیبل نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چیئرمین صاحب نے اپنے کپڑے جھاڑے، بال درست کیے اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی شک نہیں، آدمی تم بہادر ہو، انہوں نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ شکریہ۔ اختر مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ تو تم کسی الیکٹریکل کمپنی کے نمائندے نہیں ہو؟ اگر آپ کو 6 لاکھ کی رقم ہاتھ سے جانے کا افسوس ہے تو میں خود ایک الیکٹریکل کمپنی قائم کر کے یہاں آفر دوبارہ پیش کر سکتا ہوں، اختر نے جواب دیا۔ بدتمیزی بالکل نہیں، غلام اکبر نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں تمہاری باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم اب تک کیا کچھ معلوم کر چکے ہو۔ میں میونسپل کمیٹی کے زیر انتظام ہر شعبے کا سربراہ ہوں۔ اگر کسی شعبے میں بدعنوانی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ چیف انجینئر ظہیر خان میرے دوست بھی ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ بہت شریف اور دیانتدار آدمی ہیں، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، فرشتہ نہیں۔
ممکن ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا ان کی لا علمی میں دوسرے لوگ بے ایمانی کے مرتکب ہوئے ہوں، مگر یقین کرو کہ اگر تم نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کر دیا تو سب سے پہلے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ دوستانہ تعلقات اپنی جگہ ہیں، لیکن میں جب تک چیئرمین کی کرسی پر بیٹھا ہوں کسی کو اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کوئی بدعنوانی ہو رہی ہے تو اس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اختر نے پوچھا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اب تک کبھی کا اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا چکا ہوتا۔ اس صورت میں پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کی تعمیر کے لیے بلڈنگ مٹیریل کی سپلائی کا ٹھیکہ کسی ایک فرم کو دیا گیا تھا یا دو فرموں کو؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے صرف ایک فرم، خان بلڈنگ مٹیریل سپلائر اینڈ کمیشن ایجنٹس کو۔ غلام اکبر نے جواب دیا۔ تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے کہ جو سامان اس فرم نے سپلائی کیا ہے مارکیٹ کی تعمیر میں اس سے تقریباً دوگنا مٹیریل خرچ کیا گیا ہے؟ اختر نے بتایا، یا کم سے کم آپ کا ریکارڈ تو یہی ظاہر کرتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ ریکارڈ میں کتنی مقدار تحریر ہے؟ غلام اکبر خان نے چونک کر پوچھا۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں، اختر نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ مرشد صاحب بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ظہیر صاحب نے کسی دوسری فرم سے بھی مال خریدا ہو۔ غلام اکبر خان نے جواب دیا، ٹھہرو میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ انہوں نے فون کا ریسیور اٹھا کر آپریٹر سے چیف انجینئر سے کنیکشن دینے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد وہ ظہیر خان سے بات کر رہے تھے۔ ظہیر صاحب، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر مارکیٹ کی تعمیر میں عمارتی سامان کی سپلائی کا ٹھیکہ کسی ایک فرم کو دیا گیا تھا یا ایک سے زیادہ کو؟ وہ خاموش رہ کر دوسری طرف سے کی جانے والی گفتگو سننے لگے۔ ہاں، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو دو فرموں کو دیا گیا تھا۔ دوسری فرم کا کیا نام بتایا؟ میسرز گڈ ول ٹریڈرز۔ میں سمجھ رہا ہوں، مگر آپ کو کم از کم میرے علم میں یہ بات لانی چاہیے تھی۔ انہوں نے ریسیور رکھ کر اختر کی طرف دیکھا۔ ظہیر صاحب کا کہنا ہے کہ نصف کے قریب مال آ چکا تھا، تب انہیں علم ہوا کہ خان سپلائر والے کچھ اچھی کوالٹی کا سامان نہیں دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ضرورت کا باقی میٹیریل گڈ ول ٹریڈرز سے خرید لیا۔ بہت خوب، اختر نے کہا۔ اس صورت میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خان سپلائر کی فائل آپ کے ریکارڈ روم میں موجود ہے، لیکن گڈ ول ٹریڈرز کی کوئی فائل وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہیں اور رکھی ہو؟ جی نہیں، اختر نے جواب دیا۔ آپ کے پاس آنے سے قبل میں فیروز گنج کے تمام بلڈنگ مٹیریل سپلائرز سے رجوع کر چکا ہوں۔ ان میں سے کسی نے مارکیٹ کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی مٹیریل فراہم نہیں کیا، اور اتنا ہی نہیں، گڈ ول ٹریڈرز کے نام کی کوئی فرم سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ غلام اکبر خان نے بڑی حیرت سے اختر کی طرف دیکھا۔ آخر ظہیر صاحب کو مجھ سے غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا عجیب سوال کیا آپ نے، اختر طنزیہ لہجے میں بولا۔ پھر تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انہیں یا ان کے محکمے کو لاکھوں روپیہ خرد برد کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے خیال میں حقیقت کیا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ گڈ ول ٹریڈرز کی فائل چیف انجینئر صاحب کی اپنی دراز میں محفوظ ہوگی، اور اس لیے ہوگی کہ گڈ ول ٹریڈرز محض ایک ڈمی فرم ہے، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے جو خط و کتابت ہوئی، جو ٹینڈر طلب کیا گیا، جو مال خریدا گیا، وہ بھی محض ایک کاغذی کارروائی تھی، ایک فرضی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں مال صرف اتنا ہی آیا اور خرچ ہوا جو خان سپلائرز نے فراہم کیا تھا۔ ایک فرضی کمپنی سے فرضی خریداری صرف خرچ کے اعداد و شمار بڑھانے کے لیے تھی، لیکن اسے کیا جانے والا پیمنٹ اصلی تھا، اور وہ کسی گڈ ول ٹریڈرز کے اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ آپ کی ظہیر صاحب کی جیب میں جاتا رہا۔ غلام اکبر خان جیسے ایک سکتے کے سے عالم میں بڑی دیر تک خاموش بیٹھے اختر کی صورت دیکھتے رہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق یہ تو ایک سوال ہوا۔ آخر وہ گہری سانس لے کر بولے، دوسرا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ گڈ ول ٹریڈرز واقعی کوئی کمپنی ہے اور اس سے واقعی مال خریدا گیا اور وہ سچ مچ مارکیٹ کی تعمیر میں خرچ کیا گیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مارکیٹ کی تعمیر کے لیے واقعی اتنے سامان کی ضرورت تھی؟ میں سمجھا نہیں۔ مجھے عمارتیں تعمیر کروانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جب میں نے فائل میں خرچ ہونے والے میٹیریل کی اعداد و شمار دیکھے تو حیرت کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ ایک مارکیٹ کی تعمیر میں اتنا سامان کیسے خرچ ہو سکتا ہے، اور اگر مارکیٹ کی تعمیر میں خرچ نہیں ہوا
تو پھر کہاں گیا؟ یہاں مجھے تمہارا استدلال کچھ بہکا ہوا معلوم ہوتا ہے، غلام اکبر خان نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ سب کچھ ناجائز طور پر کیا گیا ہے تو خود تمہارے کہنے کے مطابق وہ سامان خریدا ہی کہاں گیا جو مارکیٹ کی تعمیر میں استعمال ہوتا، اور جب استعمال ہی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ کہاں گیا ایک بیکار سی بات ہے۔ ممکن ہے جیسا کہ آپ نے کہا میرا استدلال بہک گیا ہو، اختر نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، غلام اکبر خان نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کہ لوگ میرے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، مجھے اس کا کوئی انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ چپڑاسی نے گھنٹی کی آواز سن کر اندر جھانکا۔ 2 اسپیشل چائے لاؤ۔ غلام اکبر خان نے چپڑاسی کو حکم دیا اور خود سگریٹ کے باقی بچے ہوئے ٹوٹے سے ایک دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ تو بڑا عجیب انتظام آپ نے تجویز کیا، اختر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا انتظام؟ غالباً چیئرمین صاحب اختر کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ ابھی آپ نے کہا کہ مجھے کوئی انتظام کرنا پڑے گا اور پھر چپڑاسی کو بلا کر چائے کا آرڈر دے دیا۔ اوہ! غلام اکبر خان کے ہونٹوں پر ایک فکر مند مسکراہٹ ابھری۔ تم نے مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر ایک طرف دل یہ یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ظہیر جیسا انسان بددیانتی کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو دوسری جانب تمہاری باتوں میں بھی بڑا وزن محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا الزام سچ ہو یا جھوٹ، یہ بات طے ہے کہ اخبارات میں اسے خوب اچھالا جائے گا، اور اس طرح میری آئندہ سیاسی زندگی پر بھی اثر پڑنے کا امکان ہے۔ کمیٹی کے دوسرے محکموں کے بارے میں بھی لوگ خواہ مخواہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اختر نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ مجرموں کو کھلی چھوٹ تو دی نہیں جا سکتی، اور پھر آپ یہ پہلو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے تو یہ شبہ کرنے کے لیے کافی بنیاد موجود ہے کہ مرشد صاحب کا قتل بھی ظہیر خان یا ان کے دوستوں کی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں ظہیر کو اس حد تک برا آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے پاس سر دست اپنی بات کی تائید میں کوئی ثبوت تو نہیں ہے، مگر آپ اطمینان رکھیں، میں بہت جلد اس کی حقیقت بھی معلوم کر لوں گا۔ میں 2 رازکار باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا، غلام اکبر خان نے جواب دیا۔ مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ پبلسٹی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ پبلسٹی سے ڈرتے ہیں تو وہ تو ہر صورت میں ہوگی، اختر نے کہا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو ایک شخص کے جرم کا ثبوت مل گیا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ میرا دل اب بھی ظہیر صاحب کو بددیانت سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ ان کی لا علمی میں ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں کیا مناسب ہوگا کہ ہم اچھی طرح یقین کیے بغیر ایک بے گناہ شخص کو عوام کی نظروں میں رسوا کر دیں؟ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اختر نے پوچھا۔ چپڑاسی چائے لے آیا تھا۔ چیئرمین صاحب کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے، اور پھر جب تک اس نے چائے بنا کر ایک پیالی چیئرمین صاحب کے سامنے اور دوسری اختر کے سامنے نہیں رکھ دی، اس وقت تک دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد غلام اکبر خان نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اختر کی طرف دیکھا۔ ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ یہ تو طے ہے کہ نچلے درجے کا کوئی ملازم یہ حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معاملات اس کے اختیار ہی میں نہیں ہوتے، غلام اکبر نے جواب دیا۔ مگر ایک چیف انجینئر کے ماتحت 4 اسسٹنٹ انجینئر کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب سے باری باری جا کر ملاقات کرو، انہیں بھی اپنے بارے میں یہی بتاؤ کہ تم مون لائٹ الیکٹریکل کمپنی کے نمائندے ہو اور زیر تعمیر منصوبوں میں بجلی کی سپلائی کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہو۔ پھر جس طرح تم نے مجھے نذرانے کی پیشکش کی تھی، اسی طرح ان سب کو بھی رشوت دینے کی کوشش کرو۔ ان میں جو بھی بددیانت ہوگا فوراً آمادہ ہو جائے گا۔ بس اسی طرح ہمیں ثبوت مل جائے گا کہ وہی محکمے میں ہونے والی بدعنوانیوں کا مرتکب بھی ہے۔ تجویز اچھی ہے، اختر نے جیسے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور میں اس پر عمل کرنے کا بھی وعدہ کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ آپ مجھے ظہیر صاحب پر بھی یہی نسخہ آزمانے کی اجازت دیں گے، جیسے تم اب تک اپنی ساری تحقیقات میری اجازت سے کرتے رہے ہو؟ غلام اکبر خان مسکرائے۔ میرا مطلب تھا کہ یہ بات میں آپ کے علم اور اجازت سے کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک بات اور۔ وہ بھی کہہ ڈالو۔ میں ان سے دفتری ماحول میں بات کرنا نہیں چاہتا۔
وہاں آدمی زیادہ بے تکلفی نہیں دکھا سکتا، اور یوں بھی اس طرح کے کام دفتر سے باہر طے پاتے ہیں۔ اختر نے کہا، تو کیا ہوا؟ ان میں سے جسے دلچسپی ہوگی وہ خود تمہیں باہر کہیں گفتگو کرنے کا موقع دے دے گا۔ درست ہے، مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے قابل اعتماد سمجھتے ہوئے پوری بے تکلفی سے بات کریں۔ اس کا انحصار تو تمہارے اپنے رویے اور ہوشیاری پر ہے۔ ہاں، لیکن تھوڑی مدد آپ سے بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہ آپ اپنی کوٹھی پر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران کی دعوت کریں۔ اس دعوت میں مجھے بھی بلائیں اور وہاں ان سب سے میرا تعارف کروا دیں۔ جس فرم کے نمائندے کو خود چیئرمین تک رسائی حاصل ہو، اس کی اصلیت پر وہ شبہ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بھی سوچیں گے کہ اگر انہوں نے میری پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا تو میں آپ کے ذریعے سے بھی اپنا کام کروا سکتا ہوں۔ پھر جب میں خود ہی ایک رقم پیش کر رہا ہوں گا تو انہیں یہ اندیشہ بھی نہیں ہوگا کہ کہیں میں آپ سے ان کی شکایت نہ کر دوں۔ میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن تم کہتے ہو تو میں کل شام ہی سب کو اپنی کوٹھی پر بلائے لیتا ہوں، غلام اکبر خان نے جواب دیا۔ اس کے دوسرے دن غلام اکبر خان نے چیف انجینئر ظہیر خان اور ان کے چاروں ماتحت انجینئرز کو شام کے کھانے پر بلایا۔ دعوت میں اختر بھی موجود تھا۔ ان سے ملیے، چیئرمین صاحب نے اختر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ یہ ہیں مون لائٹ الیکٹریکل کمپنی کے سیلز ایجنٹ اختر صاحب۔ انہیں ہمارے تعمیری منصوبوں میں بجلی کی فراہمی سے بہت دلچسپی ہے۔ میرے پاس آئے تھے، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی اس معاملے کے تعلق براہ راست انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان لوگوں سے جا کر ملو۔ ہاں، اگر تمہاری ضمانت وغیرہ کی ضرورت پڑی تو وہ میں ضرور کر دوں گا، مگر غالباً مون لائٹ کمپنی کا نام تو ہمارے منظور شدہ ٹھیکیداروں میں شامل نہیں ہے۔ ظہیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے سچ کہا، اختر نے جواب دیا، مگر میں نے آپ کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کیا ہے، وہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ منظور شدہ ٹھیکیداروں کے علاوہ کسی اور کو ٹھیکہ نہیں دے سکتے۔ مگر پھر منظور شدہ ٹھیکیداروں کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ صاحب ہمارے منظور شدہ ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک اسسٹنٹ انجینئر صاحب نے کہا۔ شکایت کی بات نہ کہیے، اختر بولا، آپ جسے بھی ٹھیکہ دیں گے اس کے علاوہ باقی سب کو شکایت ہی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ ٹھیکیداروں کی شکایات دور کرنے کے پابند تو نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو صرف پبلک کی شکایات سننا اور انہیں دور کرنا ہے، اور اگر میری کمپنی آپ کے تمام ٹھیکیداروں سے زیادہ اچھا میٹیریل ان سے کہیں کم نرخ پر سپلائی کرے تو آخر آپ مجھے ٹھیکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کے باوجود کسی دوسرے ٹھیکیداروں کو موقع دیا تو پبلک بجا طور پر شکایت ہی نہیں شبہ بھی کر سکتی ہے۔ آدمی تو آپ بہت تیز معلوم ہوتے ہیں، ظہیر خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر، آپ دفتر تشریف لائیے گا، وہیں بات کریں گے۔ شکریہ، اختر نے جواب دیا۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں چھڑ گئیں۔ اسی درمیان میز پر کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب چائے پیش کی گئی تو اختر نے موقع نکال کر فردن ہر ایک سے گفتگو کی، یہاں تک کہ سب لوگ چیئرمین کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ کہو، کچھ کام بنا؟ غلام اکبر خان اختر کو اپنے ساتھ واپس ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے۔ جی نہیں، اختر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ سب ہی نذرانے کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ظہیر صاحب سے آج بات ہی نہیں ہو سکی، ان سے کل ملوں گا۔ تو پھر کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ میرا خیال غلط تھا اور ظہیر ہی اصل میں بدعنوانی کا مجرم ہے؟ غلام اکبر خان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہوں اور پہلی ملاقات میں کھل کر بات نہ کر سکے ہوں۔ ممکن ہے تم ایک مرتبہ پھر ان سب سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اختر نے یہ کہتے ہوئے سگریٹ کیس نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر فوراً ہی جیسے چونک گیا۔ ارے یہ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا بات ہے؟ غلام اکبر خان نے بھی چونک کر پوچھا۔ یہ دیکھیے، اختر نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کی مٹھی میں سگریٹ کیس کے ساتھ ہی ایک کاغذ بھی دبا ہوا تھا۔ میری جیب میں ایسا کوئی کاغذ نہیں تھا، مگر یہ ہے کیا؟ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، اختر نے کاغذ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ کاغذ پر بگڑے ہوئے انداز تحریر اور شکستہ حروف میں چند سطریں تحریر تھیں۔ اختر صاحب، چیئرمین کی کوٹھی اور شعبے کے تمام انجینئرز کا اجتماع اس گفتگو کے لیے موضوع نہیں تھا، اسی لیے میں آپ سے کھل کر بات نہیں کر سکا۔ آپ کل رات 9 بجے کے بعد آفس آ جائیں، وہاں بات ہوگی۔ اور ہاں، اگر آپ ٹھیکہ لینے کے خواہش مند ہیں اور غیر ضروری تاخیر سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو جس چیز کا ذکر آپ کر رہے تھے اسے ساتھ لیتے آئیں۔
مثل مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ 1 لاکھ اتنے بڑے کام کے لیے بہت کم معلوم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ لے کر آئیں۔ آخر میں کسی نام یا دستخط کی جگہ بالکل خالی تھی۔ دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ غلام اکبر خان جوش کے ساتھ بولے۔ ضرور ان میں سے کوئی ایک یا وہ سب مل کر یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ذرا یاد کرنے پر کوشش کرو کہ ان میں سے کسے تمہاری جیب پر یہ پرچہ ڈالنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تقریباً سب ہی یہ کام کر سکتے تھے، اختر نے جواب دیا۔ حیرت ہے کہ مجھے کاغذ جیب میں ڈالتے وقت ذرا بھی احساس نہیں ہو سکا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ میں صبح ہی انسپیکٹر ریاض سے جا کر ملوں گا، اختر نے جواب دیا، اور کل رات ان میں جو بھی وہاں موجود ہوا رقم وصول کرتے ہی پولیس کی حراست میں ہوگا۔ میں ابھی پولیس سے رجوع کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، غلام اکبر خان نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں پہلے اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ ظہیر صاحب کا ایک معاملے سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، غلام اکبر خان نے کہا۔ تم شاید اس بات کی نزاکت محسوس نہ کر سکو، مگر کسی شعبے کے انچارج کا کسی بدعنوانی کا مرتکب ہونا اور اس کے کسی ماتحت کا اس میں ملوث پایا جانا 2 مختلف باتیں ہیں۔ اگر ظہیر اپنے ماتحتوں کی اس بددیانتی سے لا علم ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی ذات پر شبہ کر کے رہ جائیں گے، لیکن اگر وہ خود اس میں شریک ہے تو عوام کا یہ شبہ مجھ پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ خطرہ تو موجود ہے، اختر نے کہا۔ آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ اس طرح کہ اگر ظہیر مجرم ہے تو پہلے میں اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کروں گا۔ اس طرح کم سے کم یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں اپنے زیر نگرانی محکموں کی کارروائیوں پر نگاہ رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ جب پولیس نے دخل اندازی کی تب ہی مجھے کس بدعنوانی کا پتہ چل سکا۔ آپ اپنی مصلحتوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ معاشرے کے مجرم سزا پائے بغیر نہ رہیں، اختر نے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو پولیس سے بعد میں رجوع کر لیا جائے گا۔ اطمینان رکھو، میں تم سے زیادہ اس معاملے میں سخت ہوں، غلام اکبر خان نے جواب دیا۔ تم کل وہاں جا کر اس سے ملو اور پھر وہ جو کوئی بھی ہو اسے کسی طرح بہانے سے یا مجبور کر کے میرے پاس لے آؤ۔ بہت بہتر، تو اب اجازت چاہوں گا، اختر نے کہا اور چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اختر اپنے ہوٹل سے نکل کر پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ گھوم کر دیکھا تو حیدر علی شاہ صاحب تیوری پر بل ڈالے کھڑے تھے۔ صاحبزادے، تم یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہو یا چوروں کا پتہ لگانے؟ انہوں نے کہا۔ یہ آپ نے کیسے سمجھا؟ اس طرح کہ 1 ہفتے سے تمہاری صورت دیکھنے کو نہیں ملی، اور جب بھی میں ہوٹل فون کرتا ہوں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اختر صاحب موجود نہیں۔ میں آپ ہی کے کیس کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ یہ تم کہہ رہے ہو، مجھے کیا معلوم کہ واقعی کچھ کر بھی رہے ہو یا نہیں، شاہ صاحب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اور اگر واقعی کچھ تحقیقات کر رہے ہو تو کیا تمہارا یہ فرض نہیں کہ مجھے اس سے مطلع کرتے رہو؟ آخر معلوم تو ہونا چاہیے کہ اب تک کیا کیا اور کامیابی کی کوئی امید بھی ہے یا نہیں۔ میں اپنے موکلوں کو بتا کر کام کرنے کا عادی نہیں ہوں، اختر نے جواب دیا۔ جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے، آپ خود بھی تسلیم کریں گے کہ جب ایسے عجیب و غریب حالات میں واردات کی جائے کہ مجرم اپنے پیچھے کوئی ذرا سا بھی سراغ نہ چھوڑیں تو ان کا پتہ لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک نظریہ پرورش پا رہا ہے، اگر وہ درست ثابت ہوا تو میں بہت جلد آپ کے چوروں کو گرفتار کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا معلوم؟ یہ تسلیاں سنتے سنتے تو 1 ماہ سے زائد ہو گیا، مگر میں اس کیس پر صرف 1 ہفتے سے کام کر رہا ہوں۔ آپ یہی دیکھیے کہ جب سے میں نے کام شروع کیا ہے آپ کی مارکیٹ میں کوئی چوری نہیں ہوئی۔ ہاں یہ بات تو ہے، شاہ صاحب نے تسلیم کیا اور پھر کچھ پر امید ہو کر بولے، تو کیا میں یقین کر لوں کہ تم مجھے باتوں میں ٹالنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک مجھے 1 پیسہ بھی فیس کے نام سے دیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر مجھے آپ کو باتوں میں ٹالنے سے کیا فائدہ؟ یہ بات بھی تم سچ کہہ رہے ہو، شاہ صاحب نے سر ہلایا۔ پھر شاید اپنی زیادتی کا احساس ہوا، بولے، بھائی برا مت ماننا، تم اتنے دن غائب رہے تو میں اسے تمہاری لاپرواہی سے محمول کر کے کچھ غصے میں آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب آپ اطمینان سے گھر جائیں، امید ہے کہ 1-2 دن میں ہی آپ کے چور حوالات میں نظر آئیں گے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ امید تو یہی ہے، تم نے میرے دل کا بوجھ دور کر دیا۔ شاہ صاحب اتنی دیر میں پہلی بار مسکرائے۔ اسی بات پر تم بھی ایک خوشخبری سن لو، میں نے مارکیٹ کے تمام دکانداروں سے بات کر لی ہے، اگر چور پکڑ لیے گئے تو وہ سب مل کر تمہیں 1 لاکھ کی رقم دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔
شکریہ۔ اختر مسکرایا، گویا اب میں 3 لاکھ کی امید رکھوں۔ 3 لاکھ؟ وہ کیسے؟ 2 لاکھ آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بالکل نہیں، 2 لاکھ کی بات تو اس صورت میں ہوئی تھی کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں، اور وہ ہو گئے۔ گویا اب 1 لاکھ میرے اور 1 لاکھ دوسرے دکانداروں کے 2 لاکھ تمہیں پیش کر دیے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں تو ماننے لیتا ہوں، ورنہ مجھے تو 2 لاکھ کی بات ہی یاد تھی۔ اختر نے کہا اور پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، اچھا اب اجازت دیجیے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا تھا۔